السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی، والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول، وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وفي رواية لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے والد الاحترام معزز سامعین اعظام، آج ہم اپنے مادر علم دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے سالانہ ختم بخاری کے پروگرام پر جمع ہیں۔ ہمارے بہت سے فضلاء دوست جن کا آج کے دن تعلیمی دورانیہ سیکھنے کا دورانیہ مکمل ہوا، اور آج ان کو بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ چونکہ ہمارے طلباء کرام جب مدرسے کی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے ایک ایسی درسگاہ کا دروازہ کھل جاتا ہے جو مرتے دم تک ان کو روز نئے سبق سکھاتی ہے، روز زمانے کے نئے حوادث سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ چونکہ مدرسوں میں جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے پڑھا، زمانے کے اندر اس کا امتحان ہوتا ہے، اور تغیر پذیر انسانیت قدم قدم پل بدلتے ہوئے حالات زمانہ ایک عالم دین کے سامنے چیلنج بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور موجودہ دور جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے جس کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ آن قریب تمہارے اوپر فتنوں کی ایسی بارش ہوگی کہ جیسے بارش کو آپ اپنے گھروں کے اندر اترتا ہوا دیکھتے ہیں، ایسے ہی فتنے آپ کو اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ کو جن حالات کا سامنا ہے، ہر طرف سے نظریاتی، فکری، اعتقادی، عملی اور تمام ہمارے سماجی معاملات میں شیطان کی چالیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ عام آدمی سے لے کر ایک عالم دین تک سب لوگ ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے یکساں طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔ علماء اکرام اپنے علم اور اساتذہ کی دعاؤں سے ان عصر حاضر کے فتنوں سے بظاہر محفوظ رہتے ہیں، لیکن ہمارے متعلقین، ہمارے مقتدی اور وہ لوگ جو علماء سے کچھ نہ کچھ ربط اور تعلق رکھتے ہیں، ان کے سامنے آئے روز ایک نئی آواز، نئی دعوت ان کا انتظار کرتی ہے، انہیں اپنی طرف بلاتی ہے، اور ہر دعوت اور ہر پیغام اللہ اور اللہ کے رسول سے دور لے کر جانے والا ہے۔ چونکہ ہمارے فضلاء کرام نے اس کے بعد زمانے کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، ان حالات کا سامنا کرنا ہے جن کے ساتھ آج ہر وہ شخص نابرد آزما ہے جو تھوڑا سا بھی عقل و شعور یا مذہبی سوچ رکھتا ہے۔ آپ ایک تازہ ترین واقعہ جو گزشتہ دن پیش آیا، ہندوستان کے اندر اللہ کے وجود پہ مناظرہ ہوتا ہے، جس کے اندر ہمارے مدرسے کے ایک فاضل، ہمارے سیٹ اپ کے، ہمارے ایک عالم دین، ہماری برادری کے نوجوان نے ایک ملحد کے ساتھ اللہ کے وجود پہ گفتگو کی، جس سے مدارس کا علمی قدکاٹ، مدارس کی باطل کے حوالے سے ایک بہترین تیاری اور اپنے مذہب پر پختگی کی ایک جو روشن شکل سامنے آئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ کل تک جو خدا کی ذات پہ اعتراضات اہل مغرب کیا کرتے تھے، کل تک اللہ کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جن وسوسوں کا شکار اہل مغرب رہتے تھے، افسوس کہ آج وہ زہر ہمارے اہل مشرق کے دروازوں پہ بھی دستک دے رہا ہے۔
آج کا ہمارا نوجوان شریعت اور انبیاء کی تعلیمات سے ذرا اوپر اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر اگلی بات یہ کہ اس دور کے نوجوان کی جو جدید تعلیم یافتہ ہے اس کی حیثیت بالکل اس نو مسلم جیسی ہو چکی ہے جو آج ہی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہو، لیکن اسے اسلام کے بنیادی مسلمات اور بنیادی اعتقادات کے بارے میں بھی کوئی خبر نہ ہو۔ اس وقت یہ صورتحال ہمارے مجموعی معاشرے کی ہے۔ اس دور میں علماء کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم جس تہذیب کے، جس مذہب کے، جس دین کے نمائندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اپنا ایمان نہیں، اپنے متعلقین کے ایمان کو بچانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ان سب حالات میں جبکہ ہر شخص اپنی دعوت پہ قال اللہ قال رسول کا لیبل لگائے ہوئے ہے، ہر شخص اپنے سامنے کتاب و سنت کا، کتابوں کا ایک ذخیرہ رکھ کر گفتگو کرتا ہے، عوام الناس کے لیے اس معاملے میں یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی دعوت انبیاء کی دعوت ہے اور کون سی دعوت نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ چونکہ جانبین چاہے اہل حق ہوں یا اہل باطل، باطل بھی اللہ کی کتاب کو پڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں، باطل بھی حدیث رسول پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اہل حق اسلام کا دفاع بھی انہی دلائل سے کرتے ہیں۔ اب عوام الناس کو کیسے پتہ چلے کہ کون سا راستہ انبیاء کا راستہ ہے، کون سا راستہ شیطان کا راستہ ہے، کون سی راہ ہمیں رحمان تک لے کر جائے گی اور کون سی راہ ہمیں شیطان تک لے کر چلی جائے گی؟ ان راہوں کو پہچاننے کے لیے، صحیح اور غلط دعوت کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے بنیادی نکات کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہر نبی کی دعوت کا جو بنیادی فلسفہ ہے، ہر نبی کی دعوت کی جو بنیادی شکل و صورت ہے، وہ ہمارے عالم اور جاہل کے درمیان، ہمارے نیک اور بد کے سامنے بالکل واضح ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ اس کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو، کسی ایسے یوٹیوبر سے ہو، کسی ایسے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہو کہ جس کی دعوت بظاہر دلوں کو اچھی لگتی ہو، جس کا پیغام بظاہر لوگوں کو متوجہ کرنے والا ہو، ایسے موقع پر اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، ایسے موقع پر اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے دوست و احباب کو اس شیطانی دعوت سے کیسے باز رکھنا ہے، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی دعوت کو ایک بنیادی نقطے کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ نبی کی دعوت اور پیغمبر کی طرف لے جانے والی راہ کی خصوصیات کیا ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ موٹر وے اس طرف سے ملتان کی طرف موٹر وے چل رہا ہے، آپ موٹر وے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ملتان پہنچ سکتے ہیں، موٹر وے کی صفات آپ کے علم میں ہے، آپ کسی کچی سڑک کو موٹر وے نہیں سمجھیں گے، آپ کسی عام سولوں کو موٹر وے سمجھنے کی خطا نہیں کریں گے۔ جی ٹی روڈ اور موٹر وے کا فرق عام انسان بھی جانتا ہے۔ اب کوئی اس معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا کہ یہ جی ٹی روڈ ہے یا موٹر وے ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کے سامنے روٹی اور چاول دو چیزیں الگ الگ رکھی جائیں، تو اتنا شعور تو ہر انسان کو ہے کہ روٹی کون سی ہے اور چاول کنہیں کہا جاتا ہے۔ بین ہی انبیاء کی دعوت کے بارے میں بھی اپنے اندر اتنا شعور پیدا کر لیں، اپنے اندر اتنی عقل پیدا کر لیں کہ کوئی بھی پیغام، کوئی بھی دعوت، کوئی بھی دین کے نام پر اٹھنے والی تحریک، اس کو پرکھنا ہو تو آپ کو بنیادی اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ دعوت نبیوں کی دعوت ہو سکتی ہے، کیا یہ پیغام انبیاء کا پیغام ہو سکتا ہے، کیا اس عالم دین یا اس سکالر کا جو پیغام ہے وہ مزاج نبوت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کو پرکھنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام نبیوں کی دعوت کو 4 نکات میں بند کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تمام نبیوں کی دعوت کے 4 بنیادی نقطے ہیں، ہر انسان کو ان 4 نکات پہ غور کرنا چاہیے، ان 4 باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ کسی بھی عالم کی، کسی یوٹیوبر کی، کسی بھی سوشل میڈیا پہ وائرل شخص کی بات سننے سے سنتے ہوئے اس کو ان 4 اصولوں پہ پرکھ لیں۔ ہر بات کو پرکھنے کے یہ 4 فلٹر ہیں۔
ان فلٹروں سے گزر کر اگر کوئی بات پاس ہو کر آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے یہ انبیاء کا پیغام ہے، یہ نبیوں کی دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف پہنچانے والی راہ ہے۔ اور اگر کسی بھی فلٹر پہ بات اٹک جائے، کسی بھی اصول پہ بات پوری نہ اترے، تو آپ فوراً سمجھ جائیے یہ میرے نبی کا پیغام بھی نہیں اور سابقہ انبیاء کی دعوت بھی نہیں، یہ ایک شیطانی آواز ہے، یہ اللہ کے نام پہ دیا جانے والا ایک علمی دھوکہ ہے۔ وہ 4 اصول کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ نبیوں کی سب انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ وہ لفظ طہارت ہے، پاکیزگی اور طہارت۔ دوسرا لفظ اخبات ہے، میں ان کی وضاحت آگے چل کر کروں گا۔ پہلا لفظ طہارت، دوسرا لفظ اخبات، اور تیسرا ہے لفظ سماحت، اور چوتھا لفظ ہے لفظ عدالت۔ ان 4 چیزوں کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت۔ یہ 4 وہ بنیادی فلٹر ہیں جس سے نبی کی دعوت اور شیطان کی دعوت کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، خیر کی آواز اور شر کی آواز کو جدا کیا جا سکتا ہے، رحمانی دعوت اور شیطانی دعوت میں تمیز کی جا سکتی ہے۔ وہ طہارت کیا ہے؟ تمام انبیاء انسانوں کے تزکیہ نفس کے لیے آئے ہیں، تمام انبیاء انسانوں کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے لیے آتے ہیں۔ نبیوں کی دعوت میں، انبیاء کے پیغام میں نہ تو ان کے ظاہری جسم پہ نجاست کی دعوت دیتے ہیں، نہ وہ میلا کچیلا رہنے کی دعوت دیں گے، نہ وہ جسم کو گندہ رکھنے کا پیغام دیں گے، اور نہ تمہارے اعتقادات کو گندہ رکھیں گے، تمہارے دل میں شرک نہیں رہنے دیں گے، تمہارے دماغ کے اندر کسی بھی قسم کا فسق اور فاسقانہ خیالات یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہوتے، تمہارے دل میں بغض، کینہ اور حسد یہ چیزیں انبیاء کا پیغام نہیں ہوتی۔ نبی ظاہر اور باطن کی طہارت کرتا ہے، نبی ظاہر اور باطن سے پاک کرتا ہے، نبی قول و فعل میں پاکیزگی لاتا ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت اسی لفظ پاکیزگی کے ساتھ شروع ہوتی ہے، طہارت کے ساتھ چلتی ہے۔ کسی کی دعوت میں اگر پاکیزگی نہیں ہے، اگر کوئی میلا کچیلا رہے اور تمہیں کہے میں اللہ کے ہاں پہنچا ہوا ہوں، تو آپ سمجھ جاؤ یہ نبیوں کی دعوت کے بنیادی نقطے سے ہی ہٹا ہوا ہے۔ نبیوں کی دعوت میں طہارت، جسمانی پاکیزگی ہے۔ یہ میلا کچیلا اللہ اور اللہ کے رسول کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے جسم کی صفائی سے غافل ہے، پاکیزگی سے غافل ہے، وہ اللہ کے رسول کا پیغام رساں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس کی زبان پہ شرک ہے، جس کے دل و دماغ میں غیر اللہ سمائے ہوئے ہیں، جس کا دل شرک کی اماجگاہ بنا ہوا ہے، جو اللہ کی توحید سے غافل ہے، اللہ کے مقام موحدیت سے غافل ہے، اب اس شخص کو، اس مقام توحید سے غافل شخص کو ہم اللہ کا نمائندہ نہیں کہہ سکتے، رسولوں کا نمائندہ نہیں کہہ سکتے۔ انسان کے ظاہر اور باطن کا پاکیزہ ہونا یہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح ارشاد فرمایا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہم نے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا، چونکہ نجس اس گندگی کو کہتے ہیں جو ظاہری لباس پہ لگی ہوئی ہو، اور رجس اس گندگی کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ہو، جو دل و دماغ کے اندر باطنی گندگی ہو، اسے رجس کہتے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کے بارے میں کہا میں نے ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دیا ہے۔ النبی کے خاندان کے بارے میں کہہ دیا اس کے ظاہر و باطن میں پاکیزگی ہے۔ جب آپ کو نبیوں کے اس مزاج کا پتہ ہے کہ نبی دنیا میں طہارت کا پیغام لے کر آتے ہیں، اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات کی لالچ میں حضرت ابو بکر کے دروازے پہ گئی، تو لالچ باطنی گندگی کا نام ہے، اور اللہ نے اہل بیت کے باطن کو لالچ کے داغ سے پاک کیا ہے۔ اہل بیت کے دلوں کو اللہ نے حسد سے پاک کیا ہے، بغض و تقیہ سے پاک کیا ہے، کسی بھی قسم کی ایسا کینہ اور ایسی اندر خانے نفرت جس کو ہم باطنی غلاظت کہہ سکتے ہیں، اہل بیت کے سینے پاک ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے حضرت علی خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نماز دھوکے کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ دھوکہ باطنی گندگی کا نام ہے، یہ میرے نہ نبی کی تعلیم ہے، نہ اللہ نے اس گندگی کو آل رسول میں رہنے دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں جو فلاں لالچ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حکومت
نبوت کے لالچ میں یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تھے تو یہ شخص بھی ان پہ غلط الزام لگا رہا ہے. یہ دعوت پیغمبر کی نہیں ہے. لالچ ظاہری اور باطنی نہ نبی کے صحابہ میں نہ پیغمبر کے خاندان میں نہیں ہو سکتا. تو لفظ طہارت کو اس کے وسیع تر مفہوم میں سمجھ جاؤ کہ جو دعوت یہ بتائے کہ پیغمبر کے قریبیوں کے اندر معاذ اللہ گندگی تھی, نبی کے قریبیوں کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی حکومتوں کا, کبھی دنیا کا, کبھی فلاں کا لالچ تھا, تو آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ میرے نبی کا پیغام نہیں, یہ ایک شیطانی دعوت ہے, یہ شیطانی پیغام ہے جو ہمیں ہمارے نبی سے دور کر رہا ہے. چونکہ طہارت نبیوں کا بنیادی وصف ہے. پہلا کام ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہے. جب ظاہر و باطن کی پاکیزگی ہوگی, جب اندر اور باہر سے انسان پاکیزہ ہوگا تو وہ نبی کا پیغام رساں بنتا ہے, نبی کا نائب بنتا ہے, نبی کی حقیقی طور پہ مانوی تو حقیقی معنوں میں امتی بنتا ہے. جب یہ بات ذہن میں ہوگی, اب ہر وہ بات جو تمہارے دلوں میں پیغمبر کے بارے میں برا خیالات لائے, تمہارے دلوں میں صحابہ محمد کے بارے میں بدگمانی لائے, ہر وہ بات جو تمہارے دلوں کے اندر قرآن سے نفرت لائے, علماء سے نفرت لائے, دین کے بنیادی مسلمات سے دلوں میں گندگی لائے, اس بات کو اٹھا کر گندگی کی ٹوکری میں ڈال دو, چاہے وہ دعوت دینے والا کوئی بھی ہے. چونکہ سارے نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ طہارت یہاں پہ نہیں پایا جا رہا. یہ میرے دل و دماغ کو گندا کر رہی ہے, یہ دعوت میرے دماغ اور افکار کو گندا کر رہی ہے. ایسی غلاظت کو میرا ایمان قبول نہیں کرتا, چونکہ نبیوں کی دعوت طہارت پہ مبنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہدایت کی راہ پوچھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل, اے میرے بیٹے تو دن اور رات اس حالت میں کر, تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو, تیرے دل میں کسی کے بارے میں برائی نہ ہو, ایسا کر گزر. ذالک من سنتی, میری سنت یہی ہے کہ تمہارا دل اہل حق کے بغض سے صاف ہو, تمہارے دل میں اہل حق کے بارے میں, چاہے وہ آج کے علماء ہو یا قرون اولیٰ کے فقہاء ہو, محدثین ہو یا صحابہ رسول ہو, اہل بیت رسول ہو یا خود رسول اکرم ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے دل میں کسی کی گندگی نہ ہو. یہ پہلا نقطہ ہوا انبیاء کی دعوت کا. جب بھی تمہارے سامنے کوئی ایسا پیغام آئے, کوئی ایسی دعوت آئے جو تمہارے دل میں کوئی گندگی ڈال رہی ہو, کوئی گندا خیال ڈال رہی ہو, کوئی برے افکار ڈال رہی ہو, تو فوراً اسے رد کر دو کہ یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہے. دوسری چیز, دوسرا نقطہ ہے اخبات. اخبات کہتے ہیں عجز کو, اخبات کہتے ہیں جھک جانے کو, کیونکہ سارے انبیاء اللہ کے سامنے صفت عبودیت کے ساتھ آئے ہیں, بندے ہونے کا اظہار کیا ہے, اللہ کے سامنے کبر کا اظہار نہیں کیا. کبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کبر کا سب سے پہلا اظہار شیطان نے کیا تھا, جس نے حضرت آدم کے مد مقابل کہا تھا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں اس سے بہتر ہوں. لیکن آپ حیران ہوں گے, اللہ نے 4 اجزاء سے انسان کو بنایا ہے. انسان کی فطرت آگ, پانی, ہوا اور مٹی سے بنی ہے. 4 اجزاء رکھنے والا آدم اللہ کے سامنے سجدے میں سب رکھ کے کھڑا ہے, اپنی اس خطا پہ جو جنت کا پھل کھانے پہ ہوئی اس کے اللہ کے سامنے معافی کا خواستگار ہے. لیکن ایک جز رکھنے والا جس کے اندر صرف ایک آگ کا جز تھا, پانی سے بھی محروم تھا, مٹی سے بھی محروم تھا, ہوا سے بھی محروم تھا, 3 درجوں میں انسان سے کم تر ہو کر خدا کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہے, کہتا ہے میں بہتر ہوں. لیکن انسان اس سے 3 گنا زیادہ اچھے فطرت کے اجزاء رکھنے کے باوجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. اس سے بات سمجھ جاؤ, حضرت آدم سے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی دعوت عجز کی دعوت ہے, تمام نبیوں کی دعوت تحمل کی دعوت ہے, اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت ہے, اللہ کے سامنے کبر سے منع کرنے کا پیغام ہے. اب جو شخص تمہارے سامنے متکبرانہ گفتگو کرے, جو شخص تمہارے سامنے ایسا پیغام پیش کرے کہ میں یہ ہوں, مثال کے طور پر آپ نے نام تو سنا ہوگا مرزا غلام محمد قادیانی کا. اب یہ وہ ملعون ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند میں دعوی نبوت کیا, محمد کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا, ایک نئے کفر کی بنیاد رکھی اور ایسی کافرانہ طرز پہ چلا کہ پوری امت کو لے کر جہنم کا ایندھن بنا. لیکن اپنی اس امت کے ساتھ جو اس نے پیدا کی خود تو جہنم کا ایندھن بنا. لیکن اس کے دعووں کو سنو, یہ خود کہتا ہے کہ رئی تو فی المنامی اے اللہ, میں رات کو خواب
خواب میں نے اللہ کو دیکھا، وہ تیقنت اننی ہوا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ جو خدائی کا دعویٰ لے کر آئے، کبر کا دعویٰ لے کر آئے، وہ اللہ کے ہاں ملعون ہے، اللہ کی نظر میں وہ وقت نہیں رکھتا۔ نبیوں کی ساری دعوت عاجزی کی ہوتی ہے، چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہو، عالم ہو یا جاہل ہو۔ اس کی زبان پہ کبر کا جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے مزاج میں تکبر پسند نہیں ہے۔ تو جو دعوت تکبر کی بنیاد پر ہو، بڑوں کی حقارت کی بنیاد پر ہو، بڑے اسلاف امت کی تذلیل کی بنیاد پر ہو، آپ سمجھ جائیے یہ دعوت میرے نبی کی دعوت نہیں ہے۔ چونکہ نبیوں کی دعوت طہارت کے بعد اخبات ہے، طہارت کے بعد عجز ہے، ظاہری پاکیزگی کے بعد سروں کا جھکنا ہے، پیشانیوں کا جھکنا ہے، اللہ کے سامنے زمین پر بچھے ہوئے رہنا ہے۔ حتیٰ کہ والدین کے سامنے بھی واخفض لہما جناح الذل کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے بھی اپنے پروں کو جھکا کے رکھو۔ جب والدین کے سامنے تکبر کی اجازت نہیں ہے، والدین کے سامنے سینہ تاننے کی اجازت نہیں ہے، تو اللہ کا الحاکمین کے سامنے تکبر بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو جس شخص میں آپ تکبر دیکھو، جس کے اندر اپنے علم کا تکبر دیکھو، اپنے عمل کا تکبر دیکھو، اپنے تقوی کا تکبر دیکھو، ایسے مغرور شخص کے بارے میں سمجھ جاؤ یہ میرے پیغمبر کی راہ پہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی راہ پہ ہوتا تو سر جھکا ہوا ہوتا، پیغمبر کی راہ پہ ہوتا تو زبان میں فنائیت ہوتی، میں کی بات نہ ہوتی۔ جب زبان پہ میں سنو، کسی کے اپنے فضائل خود بزبان خود سنو تو محتاط ہو جاؤ، یہ تمہارے پیغمبر کا پیغام نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کی دعوت نہیں ہے۔ نبیوں کی دعوت میں باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے بعد دوسری اہم ترین چیز آدمی کا عاجز ہونا ہے، آدمی کے اندر جو ہے وہ جھکنا ہے، آدمی کا کبر سے محفوظ ہونا ہے۔ تیسرا اصول، تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے، تیسرا اصول یہ ہے جب آپ کے سامنے کوئی ایسی دعوت ایسی پیغام آئے جو تمہیں دین کے نام پر بلا رہا ہو، جو تمہیں دین کے نام پہ اللہ کی شریعت کے نام پہ تمہیں اپنی طرح متوجہ کرے، تو تیسری چیز اس میں پائے جانے والی وہ سماحت ہے۔ سماحت کس کو کہتے ہیں؟ فیاضی کو سماحت کہتے ہیں، بخل کا نہ ہونا، سماحت کہتے ہیں آدمی کا فیاض ہونا۔ تو جیسے ان ہوا ہے، ہوا آج مٹی میں عاجزی ہے، اسی طرح آگ کے اندر جو ہے وہ طہارت ہے، یہ ہر چیز کو جلانے کے لیے آتی ہے۔ ہوا کے اندر سماحت ہے، اللہ نے انسان کے اجزائے اربع میں ہوا کو ساتھ رکھا، اس لیے کہ سماحت آدمی کا فیاض ہونا، آدمی کا سخی ہونا، کھلے دل کا مالک ہونا، یہ تمام انبیاء کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت بحنیفیۃ سمحہ، میں ایک فیاض حنفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، ایسے دین کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں جس کی فیاضی، جس کا پھیلاؤ، جس کی سخاوت، جس کا جو ہے عروج وہ سب دینوں پہ غالب ہے، سب چیزوں سے واضح ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اگر کوئی دعوت ایسی لے کر آئے جو بخل کا پیغام دے، جو فیاضی کی بجائے گھٹن کا پیغام دے، جو اللہ کے رسول میں خود کر اپنی جان اور مال کو خرچ کرنے کی بجائے تمہیں بخیلی کی راہ پہ لے کر جائے، آپ سمجھ جاؤ یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہے۔ نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو خرچ کرنا ہے، اور اس کے بارے میں علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی سماحت کے بارے میں فرمایا بذلو مالا یجب تفضلا، جس چیز کو فضیلتاً اس کے اوپر لازم نہ ہو اس چیز کو خرچ کرنا، صدقہ خیرات ہے، نفل عبادات ہیں، نفلی اموال کا خرچ کرنا ہے، یہ سارے کے سارے یہ اسی سماحت کا حصہ ہے۔ صحابہ سماحت رکھنے والے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، اللہ کے رسول کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، حتیٰ کہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان مبارک میں آپ تو ویسے بھی فیاض تھے، آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور آپ نے اس کے جواب میں لا کہا ہو کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میرے پیغمبر نے ہر سائل کو عطا کیا ہے، کسی کو محروم نہیں رکھا۔ یہ ہمارے پیغمبر رمضان مبارک میں فرمایا یہ ریح مرسلہ تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، جس شخص کی دعوت میں بخل ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں بخل جھلکتا ہو، جس کے اندر فیاضی کی صفت نہ ہو، جس کے اندر کشادہ یعنی روی نہ ہو، جس کے دماغ میں مزاجی ہو، جو اپنے معاشرہ کسی کو برداشت نہ کرتا ہو، جس کے چہرہ بھی نہ فیاض نہ ہو، جس کی سوچ بھی فیاض نہ ہو، جس کے اخلاق میں فیاضی نہ ہو، جس کے اندر گھٹن ہو، مزاج میں جلن ہو، اور ہر وقت ایسی جلی کٹی سناتا ہو، سمجھ جاؤ یہ میرے پیغمبر کی طرف لے جانے والا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دین کا پیغام رسان نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ان تین باتوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ طہارت، دوسرے نمبر پہ اخبار بندے کا عاجز ہونا، تیسرے نمبر پہ سماحت
پردے کا فیاض ہونا، اور چوتھے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھے، چوتھی چیز عدالت ہے۔ عدالت کیا ہے؟ آدمی کا اتنا پاک کردار ہونا کہ جس با کرداری کے ساتھ وہ عدالت میں گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے۔ آدمی کا عادل ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کو اس درجے کا تیار کیا، ان کی اتنی پاکیزگی ظاہری اور باطنی طور پہ ان کو اتنا طاہر کر دیا، اتنا پاک کر دیا کہ اللہ پوری امت کو اس پہ اجماع کیا، پوری امت کا اجماع ہے الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، کسی صحابی پہ جرح نہیں کی جا سکتی، کسی صحابی پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اس لیے تو وہ سارے کے سارے صفت عدل کے ساتھ ہیں، وہ انفراداً عادل ہیں، اور امت مسلمہ کو اللہ کے نبی نے اجماعاً عادل بنایا ہے۔ اور یہ پوری امت اپنی اجتماعیت میں ایسی عادل امت ہے کہ قیامت کے دن ثم تکون علیہم شہداء، اس کو بطور گواہ کے ساری امتوں پہ پیش کیا جائے گا، ساری امتوں کے معاملے میں اس امت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ امت اپنی اجتماعیت میں عادل ہے، یہ صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امت اپنی ذات میں گواہی کے قابل ہے، اور سب سے زیادہ عادل اس امت کا طبقہ وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایسی بات کرے، اور آج کل یہ باتیں سننے میں ملتی ہیں، اور آج کل یہ باتیں آپ کو عام سننے کی ملے گی، کبھی یہ بات کرنے والا ادین ساحل ہوگا جو یہ کہے گا پچھلی ساری امت گمراہ ہے، کسی کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آئی، جو میں سمجھا ہوں یہ پوری امت کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ پوری امت کی صفت عدل پہ سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ جو شخص یہ کہے محمد کے بعد کسی نے دین کو نہیں سمجھا، میں زندہ دین لے کر آیا ہوں، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی ہے، یا جو یہ کہے پیغمبر کے اصحاب کو کٹہرے میں کھڑا کرو ہم ان کا احتساب کریں گے، جیسا کہ مرزا محمد علی جہلوی کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے وہ دجال ہیں جن لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ صفت عدل کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان اصحاب رسول کو جن کی عدالت پہ امت کا اتفاق ہے، اس عدالت کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، تو ہر وہ دعوت جو پیغمبر کی پہلی جماعت کی عدالت کو سوالیہ نشان لگائے، پیغمبر کے اصحاب پہ سوالیہ نشان لگائے، پیغمبر کے اہل بیت پہ انگلی اٹھائے، آپ سمجھ جاؤ جو پیغمبر کی امت کی عدالت پہ انگلی اٹھائے یہ دعوت بھی میرے نبی کی دعوت نہیں ہو سکتی، یہ پیغام بھی میرے پیغمبر کا پیغام نہیں ہو سکتا۔ اس امت کا تو نظریہ یہ ہے اگر اس امت کے اندر کوئی منصب امامت پہ پہنچ جائے، امت کے اندر معروف ہو جائے، اس کی عدالت و ثقافت ثابت ہو جائے، تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا ثبتت امامتہ عدالتہ وثقافتہ لم يقبل فیہ جرح و مفسرہ، اگر کسی کی امامت ثقافت اور عدالت پوری امت میں ثابت ہو جائے اس کے بارے میں کوئی مفسر ذرا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو عام امت کے افراد، چاہے ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، مالک ہو، احمد بن حنبل ہو رحمہم اللہ تعالی اجمعین، ان کے بارے میں اعتراض قابل قبول نہیں ہو سکتا، تو پیغمبر کے اصحاب جن کی عدالت اللہ نے بیان کی ہے، جن کی ثقافت اللہ نے بیان کی ہے، ان کے بارے میں کسی انجینئر یا کسی ڈاکٹر کی بات کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے بارے میں کسی بھی دجال کی تحقیق قابل قبول نہیں، تحقیق اس کے بارے میں کی جاتی ہے جس کا فیصلہ نہ آ چکا ہو۔ پیغمبر کی تیار کردہ جماعت کے بارے میں اللہ کا قرآن فیصلہ سنا چکا ہے، ان کی عدالت کا حکم آ چکا ہے، اب امت کو یہ حق چھن چکا ہے کہ یہ کسی صحابی کے کردار پہ انگلی اٹھائے، اب ان کو یہ حق نہیں رہا، اور جو انگلی اٹھائے گا وہ پیغمبر کی دعوت سے ہٹا ہوا ہے، پیغمبر کی راہ سے ہٹا ہوا ہے۔ تو یہ چار باتیں ذہن میں رہے، جس کی دعوت میں طہارت ہو، جس کی دعوت میں عجز ہو، عاجزی ہو، جس کی دعوت میں فیاضی ہو، جس کی دعوت میں عدالت ہو، خود بھی عادل ہو، بیان کرنے والا خود بھی متقی ہو، خود بھی صحیح العقیدہ ہو، یہ چار باتیں پائی جائیں تو سمجھ لیجئے یہ رسولوں کی طرف بلانے والا ہے، یہ انبیاء کی طرف بلانے والا ہے۔ لیکن اگر چار سے ہٹ جائے، کسی ایک جگہ فلٹر میں پھنس جائے، بات عادل تو ہو لیکن بات غلاظت والی کرتا ہو، جب بات صاف تو ہو لیکن پیغمبر کی امت کو تکبر سکھا رہا ہو، جب یہ بات کرے تو آپ سمجھ جاؤ یہ میرے نبیوں کا پیغام نہیں لایا۔ نبی کا پیغام چار اصولوں سے پہچانا جاتا ہے، چار باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے تقوی کو دیکھ لو، پاکیزگی کی دعوت دے رہا ہے، ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی بات کرتا ہے، طہارت کی بات کرتا ہے، اندر و باہر کو پاک کرنے کی بات کرتا ہے۔ سمجھ جاؤ یہ پیغمبر کا پیغام لایا ہے۔ اگر وہ امت کے اندر عجز کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے، عاجزی کا پیغام دیتا ہے، سمجھ جاؤ
جاؤ یہ نبی کا پیغام لایا ہے. اگر وہ امت کے سامنے فیاضی کا پیغام لے کر آتا ہے، بخل نہیں لاتا، کھلے دل سے امت سے ملتا ہے، نفرتیں پیدا نہیں کرتا، امت کے اندر جوڑ پیدا کرتا ہے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے. اور اگر وہ امت کی عدالت پہ اعتراض نہیں کرتا، سابقہ امت کے مجتہدین و فقہاء و محدثین کے اوپر زبانیں تان دراز نہیں کرتا، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہے تو آج کی ہر دعوت فتنہ ہے. سمجھ لیجیے اس سے ہٹ کر چاہے بات کرنے والا کتنا ہی سکا کیوں نہ ہو، کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، کتنے ہی اس کے فرینڈ فالوئنگ زیادہ کیوں نہ ہو، دنیا اس کو کتنا بھی کیوں نہ سنتی ہو، خدا را اپنے کانوں کو اس سے بند کر لو، اس سے اپنے ایمان کو بچا لو. اور یہ بات ذہن میں رکھو، تمہارے دل و دماغ یہ کمیٹی والوں کے ڈرام نہیں ہیں جو نظریہ آئے اس میں ڈال کر چلا جائے، جو کچرا لائے آپ کے دماغ میں ڈال دے. اپنے دل و دماغ کو بند کرو اور اسی بات کے لیے کھولو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. اس سے ہٹ کر فضول دعوتیں، شر کی دعوتیں، ان سے اپنے ایمان کو بچاؤ. آج کا دور اتنا فتنوں کا دور ہے. ہمیں تو یہ ہمارے دارالعلوم ختم نبوت، ہمارے دارالعلوم کبیر والا کی یہ سالانہ جلسے پہ آپ آتے ہیں، یہاں علماء کرام ہمارے اساتذہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. لیکن یہودیوں کا، قادیانیوں کا اور اس طرح اصحاب دشمن کا، اصحاب اہل بیت کا، پوری امت مسلمہ کے دشمن طبقات کا مسلسل ایک جاسوس، ان کا نمائندہ موبائل کی شکل میں تمہاری جیبوں میں موجود ہے. اس کو صرف موبائل نہ سمجھو، یہ ایک فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے اتنی بڑی آزمائش ہے. اگر اس کا غلط استعمال کرو گے یہ وہ سانپ ہے جو تمہاری جیب میں بیٹھا تمہارے ایمان کو ڈس لے گا. اور اگر اس کا درست استعمال کیا، اپنے اسلاف سے جڑے رہے، تو یقین کیجئے اس جیسے ہزاروں سانپ بھی آ جائیں ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اللہ ہمیں زندہ رکھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ، اور موت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.